السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے پراپت ہونے والے سیکھ، پاٹھ اور شکشا کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 18واں پاٹھ ہے اور آج ہم یہ جانیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیاگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لوبھ اور لالچ سے دور رہنا۔ واستو میں تیاگی، زاہد اس بھکت کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، پھر بھی وہ اس کے پرلوبھن میں نہ پڑے، اس کی لالچ میں پڑ کر نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی کی لالچ میں پڑ کے جو ہے وہ اسی میں بھول جائے اور اپنے جنم کے واستوک ادیشیہ کو بھول جائے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے سب سے سروتم، شریشٹھ اور مہان پرانی۔ اگر آپ چاہتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں عطا کر دیتا، آپ کو ساری چیزیں پردان کر دیتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کرتے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادھارن، ایک سامانیہ ویکتی کی طرح اپنی زندگی گزاری، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی اتم اور بہت ہی بڑھیا درشٹانت ہے، اداہرن ہے۔ ہم کو وہی لے کر کے چلنا چاہیے۔ اسلام جو ہے قرآن کے ایک بہت ہی ورشٹھ ویاخیا کار، مفسر حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں صحیح روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو آپ کو سنسار کی ساری چیزیں عطا کر دی جائیں، سنسار کا سارا خزانہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو جو کچھ بھی دھرتی اور آکاش کی امولیہ وستو ہیں وہ سب آپ کے ادھین رہیں گی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو کبھی دیا اور نہ ہی قیامت تک کسی کو دے گا، اور اللہ کے پاس جو ہے اس میں آپ کے حق میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اجمعوها لی فی الآخرہ، بیان فرمایا کہ اس کو ہمارے لیے آخرت میں، پرلوک کے جیون میں بچا کے رکھنا، دنیا میں مجھے نہیں چاہیے، دنیا میں میں سادھارن ویکتی کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اچھا سے اچھا کھانا کھاتے، اچھا سے اچھا بھوجن کرتے، بہترین اچھا اتم پوشاک پہنتے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سادھارن ویکتی زندگی گزارتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہم لوگ احد پہاڑ کے پاس، احد پروت کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، 3 دن بھی نہیں بیتے گا، میں سارا سونا خرچ کر دوں گا، اللہ کے مارگ میں جو ہے دان کر دوں گا۔ کیا فائدہ ہے دنیا میں بچا کے رکھنے سے؟ آدمی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ آدمی وہی کرے جس سے اس کو آخرت میں، پرلوک کے جیون میں اس کو سفلتا مل جائے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا، دنیا سے میرا کیا واسطہ ہے، میں دنیا میں اسی طرح سے ہوں جیسے ایک سوار ویکتی سواری پر بیٹھا ہے، چل رہا ہے، کوئی پیڑ اس نے دیکھا، کوئی درخت اس نے دیکھا اور اس کے چھائے میں تھوڑی دیر آرام کیا اس کے سائے میں، اور پھر اس کے سائے کو چھوڑا اور چل دیا آگے۔ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، دنیا کا ایگزامپل ایسے ہی ہے، سیمپل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ میرے بھائی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم سنکشت میں باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوشاک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وستر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوجن، آپ کا کھانا اور کپڑا کیسا تھا۔ میں نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سادھارن ویکتی طرح اپنی زندگی گزاری، بلکہ کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ، کبھی 3 مہینہ ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہو جایا کرتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہی جو ہے کھانا ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی بھوک اور پیاس سے بیاکل ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی 1 پتھر، کبھی 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر باندھے۔ صبر، یعنی بھوک اتنی تیز لگ جاتی تھی، بیاکل ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے میرے بھائیوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زندگی گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا ہوتا تھا وہی جو کا آٹا، اسی کی روٹی ہوتی تھی، اور کبھی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ
सालन और रोटी एक साथ नहीं जमा हो। कभी रोटी होती थी तो सालन नहीं, सालन है तो रोटी नहीं, रोटी है और कोई चीज़ नहीं है। नहीं, आप वसल्लम ने पेट भर के इस तरह से बेहतरीन खाना कभी नहीं खाया। हाँ, कभी कोई अतिथि, कोई मेहमान अगर आ जाता था तो उसके आदर और सत्कार के लिए आप वसल्लम सालन और रोटी जो है बनवा लिया करते थे। मेरे भाइयों, इसी तरह से अबू बुर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया तो हैत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 2 चादर निकाली, एक तहबंद था और एक चादर जो मोटे सूती का था, मोटा, बहुत ही भारी भरकम, और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पहने हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इंतकाल हुआ, इसी को पहने थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान का एक चादर जो है पहने हुए थे, जो मोटा था, सूती रंग का था, इसमें धारियां थी। मेरे भाई, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप, मैंने बताया ना कि अगर आप वसल्लम चाहते बेहतरीन लिबास पहनते, अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनते, पोशाक पहनते, लेकिन आप वसल्लम ने एकदम साधारण ज़िंदगी गुजारी। यहाँ तक कि जब आप वसल्लम की मृत्यु हुई, आप वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था। मृत्यु हो गई, घर वालों के पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, सिर्फ एक खच्चर या गधा कह लें, सफ़ेद कलर का था, और आप वसल्लम का जो हथियार था वो था, और कुछ भी नहीं था। बस कुछ ज़मीन थी जो फिरक जिसे कहा जाता है, फिर उसे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया गया। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब आप वसल्लम की मृत्यु हुई, आप वसल्लम की वफ़ात हुई, तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा जौ था, बहुत थोड़ा सा जौ रह गया था, हमने उसी पे जो है कुछ गुजारा किया। और कहती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो आपकी जो ज़िरा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कवच, जिसको योद्धा लोग पहनते हैं अपने शरीर में, उसको ज़िरा कहते हैं, कवच कहते हैं, वो जो है एक यहूदी के पास रेहन रखी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ खाना लिया था और अपने इस ज़िरा को उसके यहाँ रेहन में रख दिया था। यानी ज़िरा जो है रेहन में रखी, उसको छुड़ाने के लिए बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भोजन, कुछ खाना लिया था। तो मेरे भाइयों देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार के सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ प्राणी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी साधारण ज़िंदगी गुजारी, और हमको अल्लाह ताला ने हर तरह का खाना कपड़ा दिया, हम आराम से खाते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी अल्लाह के आभारी और अल्लाह का कृतज्ञ प्रकट नहीं करते हैं। हमें चाहिए अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करते रहें और हमेशा सत्य मार्ग में चलें और नेक काम, अच्छा कर्म, सत्कर्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।